اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ استخارہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کب کیا جاتا ہے؟ کس وقت کیا جاتا ہے؟ اور کون لوگ اس استخارہ کر سکتے ہیں؟ اور اس کا استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ اور اس میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ نفل کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ کس وقت کیا جائے؟ اور کس طرح کے خواب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل سکتا ہے کہ آپ اپنا یہ کام سر انجام دیں یا نہ دیں؟ تو استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی اہم معاملے کے لیے جو آپ کی زندگی میں اہم معاملہ ہو، جیسے آپ نے کہیں پر سفر کرنا ہے، شادی کرنی ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا آپ نے کوئی بھی اہم معاملہ آپ کا درپیش ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ کاروبار، شادی، سفر وغیرہ کے لیے انسان کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز اس کے لیے خیر ہے اور کون سی شر ثابت ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اس وجہ سے استخارہ کر لینا انسان کے لیے بہتر ہے اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے، اور پھر اس کے بعد یہ کہے۔ دعا جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، لیکن جو مکمل طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور دعا کب اور کہاں پر پڑھنی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ کب کیا جانا چاہیے، اس کا بہترین وقت کون سا ہے۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ استخارہ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، لیکن اگر آپ رات کو استخارہ کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ کو ارجنٹ ضرورت ہے تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ہمہ، جب کسی کام کا ارادہ کرے، تو ہر کسی بھی اختیاری کام کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا کرنا واجب ہے۔ کوئی بھی فرض چیز ہے تو اس میں آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ تو دعا جو ہے جو نماز سے باہر کی جاتی ہے، استخارہ کرنے کے بعد نیک لوگوں سے مشاورت کر لینی چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ارشاد پاک ہے کہ وَأَمْرَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے کہ مشورہ کر لینا چاہیے نیک لوگوں سے۔ اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا اور پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی، غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا، وہ کبھی نادم نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، استخارے کے بعد اب کچھ لوگ استخارہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد خواب آنا لازمی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ خواب آپ کو آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا۔ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اس کا علم ہو جائے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک دن آپ استخارہ کریں گے تو آپ کو خواب آ جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب استخارہ میں نے کرنا ہے۔ اب آپ کو اگر کوئی خواب میں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو بعض دفعہ ایسے آپ کو اشارے ملتے ہیں کہ آپ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسا اشارہ اگر آپ کو خواب میں مل گیا تو اب آپ کو چاہیے کہ کسی نیک بندے سے، جس پر آپ کو اعتبار ہو کہ وہ بندہ آپ کے معاملات کا کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرے گا، اس لیے کہا گیا کہ نیک لوگوں سے مشورہ کریں۔ ہر کسی سے کے پاس جا کر مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی نیک آدمی سے آپ مشورہ کریں اور پھر اس کو بتائیں اپنا جو بھی خواب ہے آپ کو نظر آیا، تو پھر اس کے بعد وہ فیصلہ فرمائیں گے کہ کیا آپ کا خواب اس معاملے میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح غیب معلوم کرنے کے لیے، مثلا چوری کا مال، جادو وغیرہ کا پتہ چلانے کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا جائز نہیں ہے۔ غیر مسنون طریقوں سے، مثلا قرآن مجید یا کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے استخارہ کرنا یا کروانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی استخارہ وہی انسان کرے جس کو ضرورت ہو۔ خود استخارہ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے سے کروانا چاہیے، خود کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اور
اب آپ کو کیسے خواب میں پتہ چلے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سوری خواب کے بعد ہمیں اشارہ مل گیا، ہمیں یہ والا خواب آیا، یہ والا خواب آیا۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے استخارہ کیا رات کو اور آپ سو گئے، یا دن کے ٹائم کسی بھی ٹائم آپ نے استخارہ کیا، اور پھر کیا ہوا کہ آپ کو خواب میں کوئی اچھی چیز نظر آ جاتی ہے، جیسے باغ وغیرہ، یا آپ کو دودھ یا صاف پانی نظر آتا ہے، یا آپ کو سبز چیزیں نظر آتی ہیں، اور سبز کپڑے بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں، سفید کپڑے بھی نظر آ سکتے ہیں، آپ کو روشنی نظر آ سکتی ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ اس کام کو کر گزریں، یعنی وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور نمبر 2 پر، جیسے اگر آپ کو آگ نظر آتی ہے خواب میں، کسی بھی طریقے سے وہ آگ ہو سکتی ہے، اگر آپ کو آگ نظر آ رہی ہے اور آپ کو خواب میں ایسے نظر آ سکتا ہے کہ جیسے آپ گھر میں کام کر رہے ہیں کچن میں، اور آپ نے اپنا گھر کا چولہا جلایا، سمجھ لیں وہ بھی آگ ہی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو آگ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بڑی سی کوئی جنگل میں آگ لگی ہوئی خواب میں نظر آئے گی تو آپ کہیں گے کہ آگ ہے، نہیں، وہ کسی بھی صورت میں آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ جیسے اب آپ کے ہاتھ میں لائٹر پکڑا ہوا تھا، آپ نے اس کے ساتھ چھوٹی سی آگ جلائی، یا خواب میں آپ نے دیا جلایا، تو آپ کہیں گے اچھا میں نے تو دیا جلایا تھا، دیا تو ہم لوگ مزاروں پہ رکھتے ہیں، یہ تو ہم روشنی کے لیے یوز کرتے ہیں، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن ہے تو وہ آگ ہی، چاہے وہ تھوڑی ہے چاہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو خواب میں آتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خواب میں انکار بہت ہی کوئی بھیانک قسم کا خواب آئے گا، سانپ نظر آئیں گے اور جنگلی درندے نظر آئیں گے، تو آپ سوچیں گے کہ اچھا یہ انکار ہو گیا۔ نہیں نہیں، آپ کو خواب میں بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ایسا خواب آئے گا کہ جس سے آپ کو لگے گا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سیاہ چیزیں، سیاہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، آپ سیاہ چیزیں دیکھیں گے یا سرخ کپڑے دیکھیں گے اور اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب سیاہ چیزیں، اب سیاہ میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھیں گے، آپ نے خود بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے، اب یہ تو نارمل بات ہے جی، آپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ آپ نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہوگا کہ وہ آپ کے خواب میں اشارہ ہے کہ آپ نے سیاہ چیز دیکھ لی یا سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ کو یہ چیز اشارہ ہے۔ اسی طرح سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے تو وہ ہے کہ آپ اس کام کو کر گزریں، وہ آپ کے لیے ہاں ہوگا۔ لیکن پھر بھی جب آپ کو کوئی خواب آئے، کوئی اشارہ ملے، اب آپ نے ایک دن استخارہ کیا، آپ کو خواب نظر نہیں آیا، ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن ہی نظر آ جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن نظر نہ آئے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے استخارہ ٹھیک سے نہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پراپر جو سنت طریقہ ہے وہ اختیار نہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کو اشارہ نہیں ملا۔ اسی طرح ایک دن آپ استخارہ کریں، ایک دن نہیں تو 7 دن، 7 دن نہیں تو 21 دن، تو 21 دن کے اندر اندر آپ کو ضرور، اور یہ استخارہ ہے انسان پاک صاف ہو کر جب سو جاتے ہیں، بہترین اس کا جو وقت ہے، دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بہترین وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور اس کے بعد بات چیت نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد استخارہ کر کے سو جانا ہے۔ اب استخارہ کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ اب بہتر ہے کہ آپ جو عشاء کی نماز کے وتر ہیں وہ آپ لیٹ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ استخارہ کے نفل پڑھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ استخارہ کے نفل پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بالکل بھی آپ نے بات نہیں کرنی۔ مکمل اس کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ شرائط ہیں اس کی جو انسان کو لازمی مد نظر رکھنی ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ بالکل ایزی لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو استخارہ کرنے کے لیے انسان کا بدن پاک صاف ہونا چاہیے، لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے پاک صاف ہو، بے شک پرانا ہو لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی ناپاکی، کوئی غلاظت کسی قسم کی نہ لگی ہو، اور پھر آپ جس جگہ پر سو رہے ہیں آپ کا بستر پاک صاف ہونا چاہیے اور اس پر کوئی ناپاکی وغیرہ نہ لگی ہو۔ بعض دفعہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ناپاکی گرا دیتے ہیں یا پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، تو بالکل آپ کا بستر جس پر آپ سو رہے ہیں بالکل پاک صاف دھلا ہوا ہونا چاہیے، بے شک پرانا ہو۔ ایون کہ آپ کے اوپر جو کمبل ہے، رضائی وغیرہ ہے، وہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، یعنی ہر چیز پاک اور صاف ہونے چاہیے۔ تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے ادا کرنے ہیں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل استخارہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھنا کعبہ شریف، یہ نیت کی، اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت پڑھیں۔
بالکل اسی طرح 2 رکعت پڑھیں جس طرح آپ روٹین میں نماز پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح پڑھنا ہے۔ لیکن اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون یہ سورت پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد یہ پڑھنی ہے۔ یعنی 2 رکعت نفل ہیں تو یہ 2 صورتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہوں، بزرگ ہیں، بڑے بندے ہیں یا بچے ہیں، کسی کو یاد، بہتر ہے کہ بچے نہ کریں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو آپ خود انسان ہیں وہ خود کریں۔ اور سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ نفل پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو 2 نفل پڑھنا ہے، 2 نفل پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نفل ادا کرنے کے بعد بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ حمد و ثنا بیان کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ تیسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان ہوتی ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو عربی میں دعا یاد ہے، استخارہ کی جو دعا ہوتی ہے عربی میں، اگر تو وہ دعا آپ کو آتی ہے تو بالکل ٹھیک، گڈ اینڈ ویل۔ لیکن اگر آپ کو وہ دعا نہیں آتی تو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دعا کو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جو میں ابھی آپ کو اسکرین پہ شیئر کروں گی، آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس کے بعد پھر استخارہ میں یہ والی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اور آپ نے اپنا جو معاملہ ہے اس کا، آپ نے کام کا، کب آپ نے اپنے کام کا نام لینا ہے وہ بھی میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درمیان میں، اس دعا کے درمیان ہی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر یہ یہاں پر جو ریڈ ہے، یہاں پر آپ نے اپنے کام کا نام لینا ہے، جیسے کہ اے اللہ میرا یہ سفر، اردو میں بھی بول سکتے ہیں کہ میرا یہ سفر ہے، کیا میرے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں، پلیز میری رہنمائی فرمائیے۔ کیا یہ جو میں بزنس یا کاروبار کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، کیا میرے لیے یہ بہتر ثابت ہوگا، اے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائیے۔ کوئی بھی یعنی آپ کا کام ہے، حاضل امر کے بعد آپ نے اپنے کام کا نام لینا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے آگے والی دعا، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر، دوبارہ ھذا الامر آیا ہے، یہاں پر آپ نے پھر دوبارہ اپنے کام کا نام لینا ہے۔ جس طرح پہلے والے ھذا الامر پہ لیا تھا وہی والا، ایسا نہیں ہے کہ 2 کاموں کے لیے آپ لے لیں، یعنی آپ نے پہلے پہ جو لیا تھا وہی، یعنی ایک ہی کام کے لیے آپ ایک استخارہ کر سکتے ہیں۔ شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ بس یہاں تک آپ نے دعا پڑھ لی۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائیے، میں بہت گناہ گار ہوں اور میں ناسمجھ ہوں، تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے دعا کرنے کے بعد پھر اپنے بستر پر جا کر آپ دائیں کروٹ پر سو جائیں، اور خواتین اپنے خاص طور پر اپنے سر کو ڈھانپ کر سوئیں، اور درود پاک پڑھتے ہوئے یا قرآن پاک کی جو صورتیں زبانی یاد ہیں وہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اور دماغ میں یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ بس جاگتے رہیں جاگتے رہیں جاگتے رہیں،
ایسا نہیں ہے، بلکہ درود شریف پڑھتے رہیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اور اگر آپ کو خواب آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر دوسرے دن دوبارہ کریں، 7 دن تک کریں، نہیں تو پھر 21 دن تک۔ تو 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور، اور پھر روزانہ آپ کو ایسے ہی طریقہ کرنا پڑے گا، اور اس کا بہترین وقت عشاء کے بعد ہے۔ یعنی جیسے آپ نے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد آپ نے جو دعائے استخارہ ہے یہ والی پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی جان نماز سے اٹھ کے، اس کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، یعنی ڈائریکٹ جا کر سو جانا ہے، بس اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس موبائل پر لگے رہنے، جی ہم بول تو نہیں رہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا ہے، کوئی ٹی وی، کوئی موبائل، کچھ بھی نہیں آپ نے استعمال کرنا۔ جا کر درود پاک پڑھتے پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے آپ نے سو جانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔